جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور ہر روز ایک چیپٹر نئے عہد نامہ میں سے اور 2 چیپٹرز پرانے عہد نامہ میں سے پڑھتے ہیں، اور یہ عہد خدا کی حضوری میں کیا ہے کہ ہم 2022 میں پوری کی پوری بائبل مقدس کو پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک مکمل طور سے کمپلیٹ کریں گے، تلاوت کریں گے۔ جو کوئی میرے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہونا چاہتا ہے، یو آر موسٹ ویلکم۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، آپ آج سے اس پلان کا حصہ بن سکتے ہیں، اور جتنے مہینے گزر چکے ہیں آپ اتنے ہی مہینے زیادہ ان کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے اس ٹاسک کو پورا کر سکتے ہیں۔ May God bless you۔ تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو ایک آسان سی بات آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ خدا کا پاک کلام بڑی صفائی کے ساتھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جانچنا آپ نے ہے اپنے آپ کو کہ کیا میرے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے، کیا میں ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہوں۔ اگر خدا کا بیٹا آپ کی زندگی میں موجود ہے تو ہمیشہ کی زندگی بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اور کس طرح سے آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اٹس ویری سمپل۔ خداوند یسوع مسیح کا اقرار کیجئے، اس کو خدا کا بیٹا مانیے، اس کو اپنا منجی، اپنا شافی، اپنا نجات دہندہ مانیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، معافی مانگیے خدا سے، یسوع کے خون کو اپنی زندگی میں لیجئے اور خدا کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جائیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور ہمیشہ کی زندگی جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے، ہمیں میسر ہے، ہم سب کی زندگیوں میں یہ ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ تک قائم رہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے پہلا یوحنا اس کا 5 باب، جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے، اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا۔ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا۔ انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو۔ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا۔ ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔
ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ اے بچوں، اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو۔ عزرا کی کتاب، اس کا 2 باب۔ ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبوکت نظر بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلم اور یہودا میں اپنے اپنے شہر کو واپس آئے، یہ ہیں: وہ زربابل، یشوع، نہمیہ، سرایا، ریلایا، مرتکی، بلشان، مسفار، بگوی، رہوم اور بانا کے ساتھ آئے۔ اسرائیلی قوم کے مردوں کا یہ شمار ہے: بنی پروس 2172، بنی صفتیہ 372، بنی عارق 775، بنی پخت مواب جو یشوع اور یواب کی اولاد میں سے تھے 2812، بنی ایلام 1254، 945، بنی زکی 760، بنی بانی 642، بنی ببی 623، بنی ازجاد 1222، بنی ادونکام 666، بنی بگوی 2056، بنی ادین 454، بنی عتیر حزقیہ کے گھرانے کے 98، بنی بزی 323، بنی یورا 112، بنی ہاشوم 223، بنی جبار 95، بنی بیت لحم 123، اہل نطوفہ 56، اہل انتوت 128، بنی ازماوت 42، کریت اریم اور کفرا اور بیروت 39، راما اور جبا کے لوگ 621، اہل مکماس 122، بیتیل اور ای کے لوگ 223، بنی نبو، بنی مجبیس 156، دوسرے اعلام کی اولاد 1254، بنی حارم 320، لود اور حدید اور اونو کی اولاد 725، یریہو کے لوگ 345، سنا کے لوگ 3630، پھر کاہنوں یعنی یشوع کے خاندان میں سے یدیا کی اولاد 973، بنی امیر 1052، بنی فشور 1247، بنی حارم 1017، یعنی ہداویہ کی نسل میں سے یشوع اور قدمییل کی اولاد 74، گانے والوں میں سے بنی آصف 128، دربانوں کی نسل میں سے بنی سلوم، بنی آتیر، بنی تلمون، بنی عقوب، بنی خطیطہ، بنی سوبی، سب مل کر 139 میں سے بنی زیحا، بنی حسوفہ، بنی تبوت، بنی کروس، بنی سیحا، بنی فدون، بنی لبانہ، بنی حجابہ، بنی عقوب، بنی حجاب، بنی شملی، بنی حنان، بنی جدیل، بنی حجر، بنی رایا، بنی رسین، بنی نکودہ، بنی جزام، بنی عزا، بنی فاسیق، بنی معونیم، بنی نفیسیم، بنی بکبوک، بنی حکونہ، بنی ہرہور، بنی بزلوت، بنی مہیدہ، بنی ہرشا، بنی برکوس، بنی سیسرا، بنی تامیہ، بنی نزیاہ، بنی خطیفہ، سلیمان کے خادموں کی اولاد، بنی سوتی، بنی حسوفرت، بنی فرودہ، بنی یلا، بنی درکون، بنی جدیل، بنی صفتیہ، بنی خطیل، بنی فروقت زبائم، بنی یمی، سب نتنیم اور سلیمان کے خادموں کی اولاد 392۔ اور جو لوگ تل ملہا اور تل ہرسا اور کروب اور ادان اور امیر سے گئے تھے سو یہ ہیں، پر یہ لوگ اپنے اپنے آبائی خاندان اور نسل کا پتہ نہیں دے سکے کہ اسرائیل کے ہیں یا نہیں، یعنی بنی دلایا، بنی توبیہ، بنی نکودہ 652۔ اور کاہنوں کی اولاد میں سے بنی ہبایا، بنی حکوس، بنی برزلی جس نے جلادی برزلی کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لیا اور ان کے نام سے کہلایا۔ انہوں نے اپنی سند ان کے درمیان جو نسب ناموں کے مطابق گنے گئے تھے ڈھونڈی پر نہ پائی، اس لیے وہ ناپاک سمجھے گئے اور کہانت سے خارج ہوئے۔ اور حاکم نے ان سے کہا کہ جب تک کوئی کاہن اوریم و تمیم لیے ہوئے نہ اٹھے تب تک وہ پاک ترین چیزوں میں سے نہ کھائیں۔ ساری جماعت مل کر 42,360 کی تھی، ان کے علاوہ ان کے غلاموں اور لونڈیوں کا شمار 7,337 تھا، اور ان کے ساتھ 200 گانے والے اور گانے والیاں تھیں۔ ان کے گھوڑے 736، ان کے خچر 245، ان کے اونٹ 435 اور ان کے گدھے 6,720 تھے۔ اور آبائی خاندانوں کے بعض سرداروں نے جب وہ خداوند کے گھر میں جو یروشلم میں ہے آئے تو خوشی سے خدا کے مسکن کے لیے ہدیے دیے تاکہ وہ پھر اپنی جگہ پر تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے اپنے مقدور کے موافق کام کے خزانہ میں سونے کے 61,000 درہم اور چاندی کے 5,000 منہ اور کاہنوں کے 100 پیراہن دیے۔
سو کاہن اور لاوی اور بعض لوگ اور گانے والے اور دربان اور نتنیم اپنے اپنے شہر میں اور سب اسرائیلی اپنے اپنے شہر میں بس گئے۔ عزرا کی کتاب اس کا 3 باب۔ جب 7واں مہینہ آیا اور بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بس گئے تو لوگ یکتن ہو کر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ تب یشوع بن یوصدق اور اس کے بھائی جو کاہن تھے اور زربابل بن سالتییل اور اس کے بھائی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کا مذبح بنایا تاکہ اس پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، جیسا مرد خدا موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور انہوں نے مذبح کو اس کی جگہ پر رکھا کیونکہ ان اطراف کی قوموں کے سبب سے ان کو خوف رہا اور وہ اس پر خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں یعنی صبح و شام کی سوختنی قربانیاں چڑھانے لگے۔ اور انہوں نے نوشتہ کے مطابق خیموں کی عید منائی اور روز کی سوختنی قربانیاں گن گن کر جیسا جس دن کا فرض تھا دستور کے موافق چڑھائیں۔ اس کے بعد دائمی سوختنی قربانی اور نئے چاند کی اور خداوند کی ان سب مقررہ عیدوں کی جو مقدس ٹھہرائی گئی تھی اور ہر شخص کی طرف سے ایسی قربانیاں چڑھائیں جو رضا کی قربانی خوشی سے خداوند کے لیے گزارتا۔ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ سے وہ خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھانے لگے، پر خداوند کی ہیکل کی بنیاد ہنوز ڈالی نہ گئی تھی۔ اور انہوں نے معماروں اور بڑھائیوں کی نقدی دی اور سیدانیوں اور سوریوں کو کھانا پینا اور تیل دیا تاکہ وہ دیودار کے لٹھے لبنان سے یافا کو سمندر کی راہ سے لائیں، جیسا ان کو شاہ فارس خورس سے پروانہ ملا تھا۔ پھر ان کے خدا کے گھر میں جو یروشلم میں ہے آ پہنچنے کے بعد دوسرے برس کے دوسرے مہینے میں زربابل بن سالتییل اور یشوع بن اور ان کے باقی بھائی کاہنوں اور لاویوں اور سبوں نے جو اسیری سے لوٹ کر یروشلم کو آئے تھے کام شروع کیا، اور لاویوں کو جو 20 برس کے اور اس سے اوپر تھے مقرر کیا کہ خداوند کے گھر کے کام کی نگرانی کریں۔ تب یشوع اور اس کے بیٹے اور بھائی اور قدمییل اور اس کے بیٹے جو یہودا کی نسل سے تھے مل کر اٹھے کہ خدا کے گھر میں کاریگروں کی نگرانی کریں، اور بنی ہنداد بھی اور ان کے بیٹے اور بھائی جو لاوی تھے ان کے ساتھ تھے۔ سو جب معمار خداوند کی ہیکل کی بنیاد ڈالنے لگے تو انہوں نے کاہنوں کو اپنے اپنے پیراہن پہنے اور نرسنگے لیے ہوئے اور آصف کی نسل کے لاویوں کو جھانج لیے ہوئے کھڑا کیا کہ شاہ اسرائیل داؤد کی ترتیب کے مطابق خداوند کی حمد کریں۔ سو وہ باہم نوبت بنوبت خداوند کی ستائش اور شکر گزاری میں گا گا کر کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے۔ جب وہ خداوند کی ستائش کر رہے تھے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا، اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی۔ لیکن کاہنوں اور لاویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا، اس وقت جب اس گھر کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈالی گئی تو بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے اور بہتیرے خوشی کے مارے زور زور سے للکارے۔ سو لوگ خوشی کی آواز کے شور اور لوگوں کے رونے کی صدا میں امتیاز نہ کر سکے، کیونکہ لوگ بلند آواز سے نعرے مار رہے تھے اور آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔